ہمارے اسٹیجوں پر میں نے یہ حال دیکھا ہے کہ مقدس ہستیوں کا مذاق معاذاللہ، لہجہ اس طرح کا، انداز اس طرح کا، وہ بات کر رہے ہیں حضور کی اولاد کی، اصحاب کی، اور کسی ایک جگہ چھپ کے وہ دوسرے کے بارے میں اس طرح کا لہجہ اختیار کر رہے ہیں، اس طرح کی زبان اولیاء اللہ کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں جو بازاری ہوتی ہے، جو عام شرفاء بھی استعمال نہیں کرتے، وہ لوگ بڑے لوگوں کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں۔ اور جب وہ مذاق اڑاتے ہیں اور جب وہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں لہجے کے اندر بے ادبی پیدا کرتے ہیں، تو بجائے ان کو سمجھایا جائے لوگ اس کا بھی لطف لیتے ہیں، کہتے ہیں آج تو مزہ آ گیا، آج تو کمال کر دی، آج تو کیا نکتہ بیان کیا۔ اور خدا کے بندو، اسلام تو سنجیدہ لوگوں کا دین ہے، یہ تو خوبصورتیاں بیان کرتا ہے، اور آپ کسی شخص کا کسی انداز میں بھی، حتیٰ کہ دین نے آر دلانے سے بھی منع کیا، آر بھی نہیں دلائیں گے آپ، نہ کسی کو آر دلائیں گے کہ تو فلاں خاندان سے ہے، نہ اس بات کی اجازت ہے کہ آپ یہ آر دلائیں کہ تو فلاں نے پہلے فلانا گناہ کرتا تھا، اب ہم تجھے نیک کیسے مان جائیں، تو فلاں ہوتا تھا۔ آر دلانے کو ناپسند کیا۔ ہمارے ہاں ایک آدمی کو 20 سال ہو گئے غلطی چھوڑے، 15 سال ہو گئے توبہ کیے، سالوں بیت گئے، اب وہ اللہ اللہ کرتا ہے، وقت پہ مسجد آتا ہے۔ زمین گناہ بھول گئی، حدیث پاک میں موجود ہے، آسمان بھول گیا، فرشتوں کے دفتر سے وہ گناہ صاف کر دیا گیا، پر لوگ بھولنے کو تیار نہیں ہوتے کہ تو فلانا ہوتا تھا، تو فلاں ہوتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی بھائی کو اس کے گناہ پر آر دلائی، اللہ سزا کے طور پر مرنے سے پہلے پہلے اسے اس گناہ میں مبتلا کر دے۔ کیوں تم نے آر دلائی؟ جب رب تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے اور وہ معافی مانگ چکا ہے اور زمانہ جانتا ہے، تم کون ہوتے ہو آر دلانے والے؟ وہ تم تو فلاں ہوتے تھے، یہ بات تمہیں کرنے کی کس نے اجازت دی؟ اور ہمارے ہاں تو باقاعدہ سیاسی جماعتوں نے ورکر تیار کیے جو آر دلائیں گے، پچھلی باپ دادا تک جا جا کے لوگوں کی توہین کریں گے، نقص نکال کے لائیں گے، عیب جوئی کریں گے، لوگوں کی کمزوریاں بیان کریں گے، باقاعدہ سوسائٹی کے اندر ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھولے گئے، لوگ تیار کیے گئے۔ او دوستو، ابو جہل سے بڑا تو دشمن کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ تکلیف تو کوئی نہیں نہ دے گا، اتنا سخت تو کوئی نہیں نہ ہوگا، لیکن دیکھو کس سونے دین کے ماننے والے ہو، کس عظیم رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ ابو جہل کے بیٹے جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ بڑے سارے دکھ ہوتے ہیں جو بندے کو بھولتے نہیں، کچھ لوگوں کی زیادتیاں ایسی ہوتی ہیں جو بھولتی نہیں، لیکن جب ابو جہل کے بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا تو حضور نے فرمایا آج کے بعد کوئی اس کے سامنے اس کا باپ کا نام لے کے اسے آر نہ دلائے، اس سے تکلیف نہ دے، اسے تکلیف ہوگی۔ اس کے باپ کے جو ظلم تھے وہ اس کے، یہاں تک حضور سوچتے ہیں، یہاں تک نبی پاک علیہ السلام احساس کرتے ہیں، اور یہاں بہو کے خاندان میں سے کسی سے غلطی ہو گئی تو اس کو کہا جا رہا ہے ہمیں پتہ ہے وہ تیرے چچا کے بیٹے نے فلاں جگہ فلاں کے ساتھ کیا کیا، ہم تمہارے خاندان کو جانتے ہیں، وہ تیرے باپ پر ایک دفعہ الزام لگا تھا، وہ 2 ہفتے کے لیے جیل گیا تھا۔ یہاں تک ہم آر دلاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، باتیں یاد کرا کے لوگوں کو اذیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ کام نہ کریں، آر نہ دینا۔ ہاں، کسی شخص کا عیب صرف اس صورت میں بیان کرنا اس کی اجازت ہوتی ہے جب آپ نے کسی کو آگاہ کرنا ہو کہ یار یہ اس بندے میں، اور وہ بھی بڑا محتاط سا لہجہ ہو، اس بندے کے شر سے تجھے بچانا ہے، اس کے اندر فلاں کمی پائی جاتی ہے، تو اس سے بچ، اور وہ بھی صرف اس شخص کے لیے جس کا اس کے ساتھ کو تعلق جڑ رہا ہو یا تعلق بن رہا ہو، باقی تو اجازت ہی نہیں۔ باقی تو ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی پردہ پوشی کریں، اللہ کے بندوں کا پردہ رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں محدود پیدا کیا، ہمیں لامحدود ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نظر کو محدود رکھا ہے، وہ دیوار تک تو جاتی ہے، دیوار سے پار نہیں جاتی، اس میں ہمارا پردہ ہے۔ اگر نظریں دیوار سے پار بھی جاتی تو مجھے بتائیے کتنی پرائیویسی